اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع مومن کی پہچان۔ خواتین و حضرات، ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں۔ قرآن کریم کے خطاب کرنے کے انداز کہیں یا ایہا الناس ہے، یا ایہا النبی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والوں سے بھی قرآن کریم مخاطبت کر رہا ہے، اللہ مخاطبت کر رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن کریم کے بہت یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تقریباً کوئی 90 جگہوں پر یا ایہا الذین آمنوا سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 89 شاید 89 جگہ ایسی ہیں قرآن کریم میں جو ہمارے علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں 89 ہے نا، 89۔ خواتین و حضرات، یہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ کیا جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں؟ یہ ان کا جو ظاہر ہے اور ان کا باطن یہ ایک ہوتا ہے۔ ان کی راتیں یہ مستغفرین بالاسحار، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو یہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مومن۔ قرآن کریم اس تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کر رہا ہے، وہ ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے۔ کراچی میں تشریف فرمائے دونوں معزز مہمان، خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد صاحب، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ڈائریکٹر ریسرچ بن نوریہ ریسرچ اکیڈمی، کئی کتابوں کے مصنف۔ خواتین و حضرات، ہمارے دوسرے مہمان، میں کیا آپ کا تعارف کرواؤں، استاد الاساتذہ محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ، آپ تشریف لائے، میں بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف ہیں۔ علامہ صاحب تفسیر قرآن بیان فرماتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ مومن کی پہچان، ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان سورہ توبہ آیت نمبر 71 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ درست جواب زلیخا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ یا سورہ لہب یا سورہ علق؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 اپنا درست جواب روانہ فرمائیے۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ روانہ کر سکتے ہیں، اور اگر اپنا کوئی سوال آپ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے معزز علماء کی خدمت میں تو آپ واٹس ایپ پر اپنا سوال روانہ فرما سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، قرآن کریم مومنوں کی کیا پہچان، کیا خصوصیات، کیا محاسن، کیا صفات بیان کرتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا، جو 15 کے اندر ہے۔ جمیع انسانیت کو بھی اللہ نے مخاطب کیا، جو 30 کے اندر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور وہ 89 مقامات میں، اللہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان تو ہم لے آئے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بار بار مخاطب کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ مطلوب ایمان کے بعد عمل اور کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کس کردار کا بندہ ہونا چاہیے؟ اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ مجھ سے اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس مذہب پہ تو ہے وہ مذہب ہے عالمی، جس پیغمبر کا تو نمائندہ ہے وہ پیغمبر ہے عالمی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ایک مسلمان کو علاقائی نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو خاص طبقے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو سوچ کے اعتبار سے بھی بین الاقوامی لیول کا ہونا چاہیے، عمل کے لحاظ سے بھی بین الاقوامی لیول کا ہونا چاہیے، محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے بھی بین الاقوامی لیول کا ہونا چاہیے۔ لہذا میں عالمی امت کا پیروکار، عالمی دین کا میں پیروکار ہوں، لہذا میرا ذہن، میرا عمل، میرا کردار بین الاقوامی لیول کا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کا نائب بنایا ہے، نمائندہ بنایا ہے، لہذا جب ہم نائب ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کو بھی وہ ہونا چاہیے جو اصل ہیں، یعنی آپ عالمی تو ہر امتی کو بھی عالمی ہونا چاہیے۔ اب عالمی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دین مجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتا ہے، دین 2 باتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے تو صرف عبادات کا پابند نہیں ہے، عبادت دین بھی ہے، محنت دین بھی ہے، عبادت دین بھی ہے، محنت دین بھی ہے۔ عبادت تو کر رہا ہے کسی خاص جگہ میں ایک خاص وقت پہ، ٹھیک ہے، لیکن عبادت پہ کہیں زیادہ فضیلت حاصل ہے، کہیں زیادہ فضیلت حاصل ہے محنت دین کو۔ یہ جو محنت دین ہے، یہ جو محنت دین ہے، یہ اس کا جو دائرہ کار ہے یہ زندگی کا ہر شعبہ اور دنیا کا ہر مقام اور ہر جگہ ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان کے مجھے جس طرح عبادت گزار ہونا چاہیے، اسی طرح بحیثیت مسلمان کے مجھے داعی ہونا چاہیے۔ دعوت کا اور عبادت دونوں کی پابندی، عبادت جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادت بین الاقوامی لیول کی عبادت، وہ بین الاقوامی لیول کی عبادت یہ ہے کہ میں عبادت صرف مسجد تک نہ کروں، وہی عبادت جو میں مسجد میں کر رہا ہوں اسی طرح کی عبادات جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو گھر میں بھی عبادت متوجہ ہے، ٹھیک ہے، جب میں بازار میں ہوتا ہوں، مارکیٹ میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی متوجہ ہے،
جب میں سیاست میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی متوجہ، جب میں تجارت میں ہوتا ہوں وہاں بھی متوجہ، جب میں تعلیم و تعلم سے وابستہ ہوتا ہوں وہاں بھی متوجہ، جب میں اپنے ملک میں ہوتا ہوں وہاں بھی دین متوجہ، جب میں ملک سے باہر ہوتا ہوں وہاں بھی متوجہ۔ لہٰذا بحیثیت ایک مسلمان کے میں نے زندگی کے ہر شعبے اور ہر میدان میں نے دین کی پابندی کرنی، اور یہیں تک پابندی کو محدود نہیں رکھنا، بلکہ بحیثیت مسلمان کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے میں نے عبادت کے ساتھ دعوت کی بھی پابندی کرنی ہے۔ یعنی خود بھی نیکی پہ آنا ہے، دوسروں کو صرف نیکی پہ لانا نہیں ہے بلکہ نیکی پہ لانے والا بنانا ہے۔ خود بھی نمائندہ، دوسروں کو میں نے صرف مسلمان نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو میں نے داعی کرنا ہے کہ داعی بنانا ہے۔ لہذا میں دوبارہ عرض کروں کہ ایک مسلمان کو بین الاقوامی لیول کا انسان ہونا چاہیے، یہ دین کو مطلوب ہے۔ بار بار قرآن کریم جب یا ایھا المؤمنون قرآن ذکر کرتا ہے تو قرآن جب ذکر کرتا ہے تو کئی معاشرت سے متعلق لا تقدموا بین یدی اللہ، کئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کئی فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کئی فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور جب انسانیت کو اللہ خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ قرآن کریم تو انسانیت سے مطلوب ہے اللہ کی بندگی، انسانیت سے مطلوب ہے آپس میں اخوت، انسانیت سے مطلوب ہے مخاطبت ہے تو ایک ذمہ داری، عالمی لیول کی ذمہ داری، عالمی لیول کی ذمہ داری۔ قرآن کریم عالمی لیول کی ذمہ داری پہ ہمیں لاتا ہے کہ ہماری سوچ زبان تک محدود نہ ہو، علاقے تک محدود نہ ہو، مسلک تک محدود نہ ہو، بلکہ ہماری سوچ عالمی سوچ کا کب بنوں گا؟ جب میں دین کو اپنا اول اور اپنا آخر بناؤں گا۔ سبحان اللہ، دین کو اپنا اول اور آخر بناؤں گا تو میں ایک بڑی سوچ کا حامل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سوچ کا حامل بننے کے لیے مجھ میں کون کون سی خصوصیات میرا دین دیکھنا چاہ رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون، ایک اشارہ، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اہم ترین، بس آپ نے فرمایا کہ اہم ترین، تو میرا سوال مختصر ارشاد فرمائیے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں موجود ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہنے لگے جناب ہم تو ایمان لائے، نہیں کہہ دو نہیں ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہہ دو کہ ابھی میں نے سر جھکا دیا ہے۔ ایمان اور چیز ہے، ایمان کی منزل بعض تو انتہائی سخت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ اکبر، حقیقی مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، اللہ اکبر، دل لرز جاتا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ترین کوالٹی بیان کر دی گئی، لیکن سورہ مومنین کی جو ابتدائی 9 آیتیں ہیں، قد افلح المؤمنون سے شروع ہوتا ہے، بتحقیق مومنین کامیاب رہیں گے، مگر کون سے مومنین؟ ان کی 9 خصوصیات۔ پہلی خصوصیت ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، سبحان اللہ، نماز میں بھی خشوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھ دی نہیں، نماز میں حالت خشوع، کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے میں ساری محنت کروں یہ نمازی میری رائگاں چلی۔ ٹھیک، تو قرآن در حقیقت معاشرے میں ایک ایسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے دل میں ایمان راسخ ہو اور کردار میں اسلام نمایاں ہو۔ ٹھیک، دل میں ایمان راسخ ہو، کردار میں اسلام نمایاں ہو۔ ٹھیک، یعنی وہ زمین پر چلتی پھرتی تصویر بن جائے، چلتا پھرتا کردار بن جائے ان اعلیٰ اقدار کا جن کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فرمایا۔ چونکہ حضور کیوں آئے تھے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق کریمانہ کو بلند ترین منزل پر پہنچا، تکمیل کر دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری حیات طیبہ کو اگر پیش نظر رکھا جائے، اللہ نے حضور کو 40 سال اس طریقے سے مکے میں رکھا کہ اعلان رسالت نہیں فرمایا، تاکہ دنیا پہلے ان کی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھے، ٹھیک، تاکہ بعد میں جب حضور ان کے سامنے اللہ کے تعلیمات پیش کریں تو سب کو معلوم رہے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ ٹھیک، تو جب
40 سال ان کے کردار کا کلمہ پڑھوا لیا، تب ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا گیا۔ ٹھیک، یہی چیز قرآن ہر مسلمان سے چاہتا ہے کہ تم عملی زندگی میں ایسے پاک و پاکیزہ انسان بن جاؤ کہ دنیا تمہیں دیکھ کر اسلام کو سیکھے۔ سبحان اللہ۔ المیہ ہمارا یہ ہے، پچھلے دنوں کئی بہت سے ساری کتابیں اس موضوع پر آئیں، بہت سارے دنیا کے لیڈروں کا بیان بھی آیا کہ ہم مسلمان ہوئے اسلام کو پڑھ کر، ٹھیک اگر ہم پہلے مسلمان کو دیکھتے تو مسلمان نہ ہوتے۔ ٹھیک، ایسے بھی افراد ہیں مغربی دنیا میں جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سرکار دو عالم کی تعلیمات کو پڑھا، اور اس کے بعد انتہائی متاثر ہوئے تو انہوں نے دین کو قبول کیا، پھر چلے کہ ہم ذرا مسلم دنیا کی ایک سیر کر کے آئیں تاکہ جو آئیڈیل یہاں نظر آ رہا ہے ہم اس کے نمونے بھی دیکھ لیں۔ ٹھیک، جب وہ مسلم دنیا میں داخل ہوئے تو جیسے جیسے ان کا سفر اسلامی دنیا میں بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے ان کے دل پر غبار بھی بڑھتا چلا گیا، ٹھیک، اور آخر میں جا کے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ہم نے اسلام کو پڑھا تھا تو مسلمان ہوئے، اگر مسلمان کو دیکھتے تو مسلمان نہ ہو۔ ٹھیک، ایک جانب اسلام، دوسری جانب مسلمان، دونوں میں خلیج یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے، لیکن ہے افسوسناک بات یہ کہ یہ جو بودھ ہے 57 مسلم ممالک ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن اگر انسان ان ممالک کا جائزہ لے تو اسے نظر آئے گا کہ مسلمان ہیں، اسلام نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسلمان ہیں، اسلام نہیں، یہ فرما دیجئے کہ وہ صفات، جیسے آپ نے جو 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون، وہاں آپ نے اشارہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری آیات سامنے آ رہی ہیں قرآن کریم کے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا سا آپ یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن میں کون کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے چلتا پھرتا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ یہ جو چلتا پھرتا شخص ہے یہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی یہ کر رہا ہے، یہ تو اس میں یہ توبہ کرتے ہیں، یہ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ سجدوں میں ہوتے ہیں، یہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بار بار مومنوں کی شان بیان کر رہا ہے، وہ کیا کیا خصوصیات ہیں جو ہم میں پیدا ہونی چاہیے تاکہ بقول آپ کے، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں میں یہ بودھ یہ پیدا جو ہو گیا ہے یہ ختم ہو۔ ارشاد۔ جی ہاں، اس کے ختم ہونے میں تو بہت وقت لگے گا، کوشش، جی ہاں، لیکن یہ کہ اس کی کوشش کا آغاز کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مایوسی بعض اوقات احادیث کے مطابق سے کفر بھی قرار دی گئی۔ ٹھیک، تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ انسان جو اس زمین پر آیا بے مقصد نہیں ہے، خالق دو جہاں کسی انسان کو بے مقصد نہیں بھیج سکتا، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں۔ ٹھیک، جمادات میں جسم میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نباتات میں جسم بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، مگر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حیوانات کا درجہ ان سے ایک زیادہ کہ جسم بھی ہے، بڑھنے کی طاقت بھی ہے، لیکن ان میں چلنے پھرنے کی طاقت اور کھانے پینے کی صلاحیت بھی ہے، مگر قوت عقل نہیں ہے۔ انسان جو اس کائنات میں ممتاز ہے اپنی قوت عقل کی بنا پر ممتاز ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن، حدیث پاک ہے، العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصر بہ الجنان، عقل وہ ہے جس کے ذریعے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے، نجات کا راستہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ انسان اس کائنات میں اپنی قوت عقل کی بنا پر سب سے زیادہ ممتاز قرار پایا۔ بعض احادیث میں حدیث پاک میں جملہ بھی ہے، الاحکام الشرعیہ الطاف فی الاحکام العقلیت، یہ جو شریعت کے احکام ہیں یہ ایک لطف الہی ہے جو عقل انسانی کو مہمیز کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ جس حد تک عقل انسانی جا سکتی ہے وہی کا درجہ عقل سے بلند اسی لیے ہے کہ جہاں تک عقل نہیں پہنچتی وہاں وہی اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ تم اس عمل خیر کو کیسے انجام دو۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں، یہ ضرور میری عقل کہتی ہے کہ جس نے پیدا کی مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے، مگر کیسے عبادت کروں اس کو وہی نہیں سمجھایا۔ تو وہی کا مقصد کیا تھا کہ عقل سے بلند کوئی شے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں وہی انسان کو پیغام الہی پہنچاتی ہے، کیونکہ عقل
نشان راہ ہے، منزل نہیں ہے، وہی منزل تک پہنچاتی ہے، پہنچانے کا ذریعہ۔ تو انبیاء جو آئے وہ وحی الہی کے ذمہ دار بن کر آئے تاکہ بنی نوع انسان کو اس راستے پر چلائے جو خالق نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں بلند مرتبہ ذات سرکار خاتم الانبیاء جو سرور کونین ہیں اور جو محبوب الہی ہیں، اور 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ نے جس کو اپنا محبوب قرار دیا ہے وہ سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ اور امت مسلمہ کو در حقیقت اس بات ہی پر اللہ کا ہزاروں مرتبہ سجدہ کرنا چاہیے کہ جو اس کا محبوب تھا اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم حضور کی 23 سالہ کم از کم زندگی کو پیش نظر رکھیں کہ آپ نے بنی نوع انسان کو خاک سے اٹھا کر جو پاک کیا، فرش سے اٹھا کر جو عرش تک پہنچایا، تو کس طریقے سے پہنچایا؟ ٹھیک۔ وہ کوالٹیز جو ہم فراموش کر چکے ہیں ٹھیک۔ ان کو دوبارہ زندہ کریں، ٹھیک۔ اپنی نجی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، تاکہ معاشرے کا ہر انسان ایک چلتا پھرتا نمونہ بن جائے ان تعلیمات کا جو سرکار دو عالم نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلاصہ بیان فرما دیا علامہ صاحب نے۔ لیکن اب خوبیاں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ امت کو سمجھائیں یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی امتی کو کیا جھوٹ بولتا ہوا دیکھنا پسند فرما سکتے ہیں؟ ایک صاحب کردار ہوتا ہے نا، کچھ میں نے آغاز میں کچھ بات رکھی تھی کہ وہ ان میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک خصوصیت ان میں یہ بھی ہوتی ہے جو مومن ہوتے ہیں کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا آپ فرمائیے، قرآن کریم مومنوں، قرآن کریم ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آئینے میں ایک مومن کی صفات قرآن کریم کیا بتا رہا ہے کہ یہ صفات ہونی چاہیے؟ حضرت میں مختصر عرض کروں، ارشاد۔ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو گئی۔ ٹھیک۔ 3 درجے اگر میں عرض کروں، قرآن ہمیں انسان دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک۔ نمبر 2 اعلیٰ انسان دیکھنا چاہتا ہے، نمبر 3 عالمی لیول کا انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات آ گئی انسان کی۔ ایک انسان ایک حیوان ہے۔ حیوان جیسے حضرت علامہ صاحب نے فرمایا ہے، حیوان خواہش کے پیچھے چلتا ہے، خواہش سے ادھر ادھر ہو یہ حیوان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں عقل نہیں، اس میں عقل نہیں۔ یأکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام، ٹھیک ہے، کھاتے ہیں، زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح کے جانور۔ جانور کو بھوک لگتی ہے، جانور میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کرے۔ ایک جانور میں خواہش آتی ہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حلال حرام میں تمیز کرے۔ تو حیوان وہ ہے جو خواہش کا غلام ہو، جو خواہش کے پیچھے چلے۔ انسان وہ ہے جو عقل کے پیچھے چلے۔ لہذا یہ آج کل جو ایک بڑی اصطلاح ہے کہ مغرب عقل پرست ہے، میں اکثر اختلاف کرتا ہوں کہ عقل پرست نہیں ہے، خواہش پرست ہے۔ عقل ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ عقل، ایک شخص عقل کو استعمال کرے یہ تبھی استعمال کر سکتا ہے جب وہ خواہش کی بندنوں سے آزاد ہو۔ جہاں حضرت خواہش آتی ہے نا، وہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، قرآن کیا فرما رہا ہے خواہش پرستوں کے تعلق سے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ۔ اللہ علم بھی حضرت زیرو ہو جاتا ہے، عقل بھی زیرو، علم بھی زیرو۔ جہاں خواہش پرست انسان، ٹھیک ہے، یہ دوسرے لفظوں میں حیوان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے قرآن ایک انسان کو حیوانیت سے نکالتا ہے کہ اصل میں جب تو انسان ہے لہذا تو انسانیت پہ آ جا، حقیقی انسان ہونے کا ثبوت دے۔ اگر یہ حیوانیت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ اسفل سافلین پہ کب جاتا ہے؟ جب یہ انسانیت سے نکل کے حیوانیت میں آتا ہے، جب خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اب حیوانیت سے حیوانیت میں نہ جاؤں، میں انسانیت ہی پہ رہوں، اس کے لیے یہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، تغییر ہے۔ دین بدلنے کی بات کر رہا ہے، ذہن کو بدلو۔ دین، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ وہ عمل کو نہیں بدلتے، عمل سے پہلے ذہن کو بدلتے ہیں۔ ذہن سازی، قانون سازی، عمل سازی سے پہلے ذہن سازی ضروری۔ آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دیکھیں حضرت ایک تصور ہمارے دل میں ہمارے یہاں ذکر ہو کسی فاحشہ عورت کا، اس کا بھی ایک اثر دل پہ آتا ہے، کسی غنڈے بدماش کا ذکر ہو اس کا بھی اثر آتا ہے، لیکن اسی میں
تذکرہ ہو والد کا، استاذ کا، اس کا بھی ایک اثر آتا ہے دل پہ. ذکر ہو اللہ کا تو دو باتیں سامنے آتی ہیں، اللہ کا خوف بھی، اللہ کی محبت بھی. اس لیے الایمان بین الخوف والرجا. اللہ کا خوف ہو کہ سامنے دیکھیں غلط کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر مجھے روکے، اور اچھائی ہو تو اچھائی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہی جو آیت ہے ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو یہ بھی فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے اطمینان بھی ہے اور اللہ کا ذکر جب آتا ہے تو خوف بھی ہے. تو خوف سامنے عذاب کا بھی ڈر ہے، سامنے اگر اچھا کروں گا تو فضائل بھی سامنے ہیں جنت کی صورت میں. نمبر ایک. نمبر دو کیا ہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو واضح کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین. جب تک کہ دل میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ معظم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انسانیت سے، حتیٰ کہ والدین سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے، جب تک آپ سے سب سے زیادہ محبت اور عقیدت نہ ہو اس وقت تک میں یہ کہوں کہ میں انسانیت پہ آ جاؤں ممکن نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نمبر ایک ہو گیا. نمبر دو عرض کر رہا ہوں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اعلیٰ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت به. جب تک خواہش ہے، آپ کی خواہشات، آپ کے جذبات، جب تک کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. خواہش سے منع نہیں کر رہا دین، خواہش سے منع نہیں کر رہا، عقل پر چلنے اور عقل کی رہنمائی سے منع نہیں کر رہا. دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ترجیحات میں پہلی ترجیح آپ کا قبلہ دین ہونا چاہیے، آپ کی ہر چیز دین کے تابع ہو. میں جو کہوں ٹھیک ہے، میں خواہش کی بندنوں سے نکل رہا ہوں لیکن میں عقل کے پیچھے چل رہا ہوں، میں روایت کے پیچھے چل رہا ہوں، نہیں. میں سامنے اگر ہو اول بھی آخر بھی تو وہ روایت نہ ہو، وہ عقلیت نہ ہو، بلکہ اگر وہ ہو تو وہ صرف پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہو. اس شریعت کے ہر چیز تابع ہو جائے، یہ ہے اعلیٰ. اور یہ جو تابع ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد کیا بتایا؟ فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیج گیا ہوں، لیکن معلم کتاب نہیں، معلم اخلاق. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اعلی اخلاق. انیق صاحب عرض کروں، آپ نے تلاوت، یہ جو آیت تلاوت فرمائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دین نماز کی بات نہیں کرتا، نماز کے خشوع کی بات کرتا ہے. دین نماز کے ظاہری ارکان کی بات نہیں کرتا، دین نماز کے باطنی ارکان کی بات کرتا ہے. باطنی ارکان کی بات کرتا ہے کہ نماز کامیاب وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہو، بلکہ کامیاب وہ ہیں جو نماز میں خشوع رکھتے ہوں. خشوع یہ قبولیت نماز کی شرط ہے، صحت نماز کی شرط نہیں ہے. اور آگے اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ بھائی یہ خشوع کب آئے گا؟ پابندی سے آئے گا. علی صلاتہم یحافظون، اور ایک جگہ فرمایا علی صلواتہم یحافظون. لہذا اگر میں کہوں معلم اخلاق بنوں، میرا اخلاق بلند ہو، تو مجھے چاہیے کہ میں دل سے نماز پڑھوں. دل سے نماز پڑھنے، دل کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھوں، دل کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں. جیسے میری نماز ہوگی ویسا میرا عمل اور کردار ہوگا. نماز میں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو میرا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. لہٰذا میں چاہوں، جیسے میں نے دل کو بدلا، میں چاہوں اپنی زندگی کو بدلوں. حضرت یہ زندگی تبدیل ہوتی ہے نماز سے. لہٰذا نماز سے جب تبدیل ہوگا، لیکن انیق صاحب ساتھ یہ بھی عرض کروں، معلم اخلاق فرمایا دین نے یہ اجازت نہیں دی کہ ہم عبادت میں انتہا پہ جائیں. حضرت علامہ صاحب، دین نے عبادت میں انتہا پہ جانے کی اجازت نہیں دی. لہذا انتہا کا ذکر، انتہا کی تلاوت، انتہا کے روزے، دین نے اس کی اجازت نہیں. لیکن انتہا کا اخلاق دین اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لہذا انتہا کا اخلاق ہم اختیار کریں، یہ معلم اخلاق ہے. اب یہ جو اخلاق ہے عالمی لیول کا اخلاق ہونا چاہیے. میں نے پہلے بار میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ آج اخلاقیات میں ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم نے اخلاقیات کو پابندیوں میں بند کر دیا ہے. لہذا جو میرے اخلاق ہو وہ عالمی لیول کا مطلب ہے کہ میرا اخلاق سب کے لیے، میرا اخلاق گھر والوں کے لیے بھی، میرا اخلاق دوستوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ میرا اخلاق دشمن کے لیے بھی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک غیر مسلم بھی آتا ہے، ایک مسلمان بھی آتا ہے. کیا تعلیم ہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں. آج کیا ہم میں اتنی طاقت ہے؟ آج ہم میں اتنی طاقت ہے کہ میں اخلاق کا مظاہرہ، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ، انصاف کا مظاہرہ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کروں. دین کے دشمنوں کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن کیا زبان کے دشمنوں کے ساتھ، زبان مخالفین کے ساتھ، کیا مسلک مخالفین کے ساتھ میں کر سکتا ہوں؟ آج مجھ میں اتنی طاقت نہیں. یہ کیوں نہیں ہے؟
یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہم نے پیدا کرنی ہے. اگر ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، تو ہمیں عالمی لیول کا بننا چاہیے. یہ نہیں عالمی لیول کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاق عالمی ہونا چاہیے. لہذا انسانیت کا مطالبہ، نمبر 2 کمال انسانیت کا مطالبہ، نمبر 3 بین الاقوامیت یا بین الاقوامی لیول کی انسانیت. یہ دین کو مطلوب ہے. فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ٹھیک ہے. اخلاقیات یقیناً انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بار بار گفتگو میں یہ بات آئی. اب آپ نے جو آیت تلاوت فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ ایک مکمل پیکج ہے. یہ اب اس پیکج میں داخل ہونے کے لیے اخلاقیات اس کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید تقاضے بھی ہیں ایمان والوں سے. لیکن قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے علامہ صاحب کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. تو ذرا اسے کھولیے کہ دوبارہ کیوں ایمان والوں کو ایمان لانے کا اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں؟ جناب اصل بات ہی یہی ہے کہ ایک دائرہ تو وہ ہے کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دائرے کے اندر آ گئے. ٹھیک، دائرے کے اندر. لیکن ابھی بات یہاں نہیں اتری. کلمہ پڑھنے سے دائرے میں داخل ہو گئے، پھر اس میں نام آ گیا کہ صاحب یہ شخص بھی اسی دائرے کے اندر موجود. اب جتنا اپنے دل میں ان تعلیمات کو اتارتا جائے گا، ٹھیک، اور اتارنے کا نتیجہ ظاہر ہوگا اس کے عمل سے. عمل سے. درخت کی جڑ میں پانی دیتے ہیں، پانی جا رہا ہے جڑ میں، لیکن اس سے پودے میں شادابی اوپر پتوں میں آ رہی ہے، کلیوں میں آ رہی ہے، پھولوں میں آ رہی ہے، جس بات کی علامت ہوگی کہ ہاں پانی صحیح جا رہا ہے، کھاد صحیح جا رہی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. جب اس میں شادابی آئے گی تب سمجھیں گے کہ ہم نے پانی دیا وہ پہنچ گیا، ہم نے کھاد ڈالی وہ پہنچ گئی. ایمان کا معاملہ بھی ایسی ہونا چاہیے. ایمان راسخ ہو، عمل بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عمل بہتر نہیں ہے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اندر کچھ کمزوری. ٹھیک. اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک شخص لوگوں سے بد اخلاقی کر رہا ہے، ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، ایک شخص تجارت میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، ایک شخص ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، ایک شخص ضروریاتیں لوگوں کی ضروری چیزوں کو چھپا رہا ہے، ایک شخص خامخواہ مہنگائی پیدا کر رہا ہے، ایک شخص ڈنڈی مار رہا ہے، تو اس کا مطلب ہی کہ اس کا ایمان کمزور ہے. ٹھیک ہے. یا اس کا فہم دین کا تصور ناقص ہے. جی اترا ہی نہیں، ابھی اندر ایمان نہیں اترا. ٹھیک ہے. اگر ایمان اتر جاتا تو اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا. ٹھیک. جس طرح اگر درخت میں پانی اور کھاد پہنچ جائے تو اس کا اثر اس کے پودوں پتوں میں، اس کے کلیوں میں، اس کے پھولوں میں ظاہر ہو جاتا. ٹھیک. اگر اس انسان کے دل میں بھی ایمان صحیح طور سے اترا ہوتا تو عمل میں اس کا اظہار ہوتا. اس کی آنکھیں خیانت نہ کرتی، اس کی زبان سے غلط الفاظ نہ نکلتے، اس کے کانوں میں غلط باتیں نہ پہنچتی، اس کے ہاتھ ظلم کے لیے نہ اٹھتے، اس کے پیر غلط جگہ نہ جاتے، اس کے دل میں کینوں کا دولت نہ آتا، اس کے دماغ میں غلط خیالات نہ آتے. سبحان اللہ. چونکہ ابھی ایمان اترا نہیں ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب یہ ایمان اترے گا تو اس کا ثمر تم پر ظاہر ہوگا. جب ثمر ظاہر ہوگا تو تم ایک چلتے پھرتے مومن بن جاؤ. سبحان اللہ. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، انہوں نے اپنی تعلیمات پھیلانی شروع کی، تو جیسے جیسے یہ تعلیمات اثر انداز ہوتی چلی گئیں، انسان پروان چڑھتا چلا گیا، پروان چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایسا شخص جو پیغمبر کی زبان نہیں بولتا تھا، پیغمبر کے نسل سے نہیں تھا، پیغمبر کے خاندان سے نہیں تھا، اہل بیت میں شمار ہو رہا ہے، لیکن جب اس نے ایمان اس کے دل میں راسخ ہو گیا تو سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. اللہ اکبر. اللہ، ہم اہل بیت سے. اللہ اکبر. یہ کمال ابدیت کا، کمال ایمان کے راسخ ہونے کا، کہ ایمان راسخ ہوا، عمل میں ڈھل گیا. ایمان راسخ ہوا تو لازماً عمل میں ڈھلے گا. جہاں آپ کو عمل میں کمزوری نظر آئے سمجھ لیجئے کہ ایمان میں کمزوری ہے. صبح کے نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، اس کا مطلب ابھی اس کے دل میں اللہ صحیح طور سے اترا نہیں ہے. بندوں کے ساتھ ہیر پھیر کر رہا ہے، اس کا مطلب ابھی دین اس کے دل میں اترا نہیں ہے. دین چونکہ انسان کو ایک صالح انسان دیکھنا چاہتا ہے، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ عالمگیر سطح پر اسے نظر آئے کہ ہاں یہ انسان ہے. ٹھیک ہے. معاشرے میں اسی لیے حدیث پاک میں موجود ہے کہ تمہیں
اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے کہ تم مومن ہو، سبحان اللہ، بلکہ تمہارے کردار کو تمہارا دیکھو، حال بتائے کہ تم مومن ہے۔ یہ جو بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ ایک عالمی سطح پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ایک عالمی سطح کی سوچ رکھتا ہے اور وہ اس گلوبل ولیج کا نمائندہ ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک بات آپ کو سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ شخص، وہ امتی جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اور اس کا کینوس بہت بڑا ہے، کیا وہ مسلکی ذہنیت کے ساتھ مومنانہ صفات رکھ سکتا ہے؟ نہیں جناب، اس کی نفی سرکار دو عالم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو سب جانتے ہیں، المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ۔ ٹھیک، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان اور دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ یہ حدیث دونوں طریقے سے ہے۔ جی ہاں، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہیں، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے انسان محفوظ ہے۔ ٹھیک، اب اگر کوئی شخص مسلک کی بنا پر تفریق کرتا ہے، اس کا مطلب ہی وہ اسلام ہی اس کے اندر نہیں اترا۔ ٹھیک، جب اسلام نہیں اترا تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک، پہلے اسلام کا مرحلہ ہے، اس کے بعد ایمان کا مرحلہ ہے۔ اسی لیے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، بل قولوا اسلمنا، کہو کہ ابھی اسلام لے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ٹھیک، اب ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ کی بنا پر تفریقیں ہیں، یہ در حقیقت دین سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ ٹھیک، ان کے دلوں میں جو لوگ بھی مسئلہ کی بنا پر کوئی تفریق کرتے ہیں، وہ در حقیقت نہ دین سے صحیح طور سے باخبر ہیں، نہ سرکار دو عالم کی تعلیمات ان کے قلوب کے اندر اتری ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہیں کہ مقام مسلم ہے کیا، اور ایک امتی کی مفتی صاحب ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عائد کرتے ہیں۔ ارشاد مختصر میں عرض کروں، ٹھیک، پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ واجب العبادت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے، اور جمیع انسانیت واجب الخدمت ہے۔ ٹھیک ہے، بندگی ہم نے اللہ کی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بندگی کا مطلب ملازمت نہیں کرنی، بندگی۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے، بندے میں اور ملازم میں یہ فرق ہے کہ ملازم چند گھنٹوں کا اور خاص جگہ کے لیے ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے کا غلام ہو، اس کی عقل بھی آقا کے تابع ہوتی ہے، اس کا وقت بھی آقا کے تابع ہوتا ہے، اس کا مال، اس کا سب کچھ آقا کے تابع ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غلام۔ ٹھیک، عبادت، اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت اعمال کا نام نہیں، عبادت غلامی کرنے کا نام ہے، لہذا ہم غلام ہیں۔ جب ہم غلام ہیں تو ہم خاص جگہ کے لیے، خاص اعمال کے لیے یا خاص وقت کے لیے نہیں ہیں، ٹھیک، بلکہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ، ہر وقت ہم نے بندگی، غلامی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ کس کے طریقے سے کرنی ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنی ہے۔ عبادت تو ہو رہی ہے لیکن اتباع کے بغیر نامکمل، لہذا واجب الاتباع ہیں۔ اور پھر ایک اور بات عرض کروں، دیکھیں جمیع پوری امت ہے، پوری امت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ ہے دعوت میں کہ یہ دین جمیع انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اور علماء کا جو رشتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دعوت کا نہیں بلکہ وراثت کا ہے۔ ٹھیک، علماء وارثین ہیں۔ ٹھیک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، سب سے قریب ترین رشتہ نبی سے، سب سے قریب ترین رشتہ وہ کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ لہذا جب علماء سے رشتہ ہے تو افضل الامم اور افضل امت علماء ہوئے۔ علماء کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اپنے عمل سے بھی، اپنے عمل اور کردار سے بھی، اور اپنی سوچ سے بھی، اور اپنی دعوت سے بھی۔ اور اپنی دعوت جب آ گئی تو دعوت کو، دین کو ہم نے عبادت تک محدود نہیں کرنا بلکہ واجب الخدمت، یعنی جتنی انسانیت ہے ہم ان کی خدمت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور خدمت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی سے کریں، یہ ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات میں عرض کروں کہ جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو خدمت میں ایک بات پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں بلکہ بخاری مسلم کی 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین کو فرمایا، تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، مسلمان رحم کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، اور ایک توجہ کرنے کے معاملے میں مسلمان کس کی طرح ہے؟ کل جسد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسم، یہ ہاتھ آنکھ دونوں میں اختلاف ہے ساخت کے اعتبار سے،
ٹھیک ہے، ساخت کے اعتبار سے بھی، ذمہ داری کے اعتبار سے، ہر اعتبار، لیکن یہ ہاتھ، اس ہاتھ کو تکلیف پورے جسم کو ہو جاتی ہے. تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کی پوری امت یہ ایک جسم کی طرح ہے. تکلیف ایک عضو کو ہوتی ہے، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو تشبیہ دی کل بنیان، جیسے عمارت ہوتی ہے، عمارت ایک دوسرے سے مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر جو پلر ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، بجری ہے، یہ سب مل کے ایک مضبوط عمارت بنتی ہے کہ جز سے مضبوط ہوتا ہے. فرمایا کہ اسی طرح مسلمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتا ہے، مسلمان کی تکلیف کا یا تباہی کا ذریعہ نہیں ہوتا. اور تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کررجل واحد، سارے کے سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے. لہذا جب ایک آدمی کی طرح ہے، لہذا ہمیں ایک ہونا چاہیے، ایک انسان کی حیثیت سے، کہ ہمارا جو رشتہ ہے ایک رشتہ خون کا ہوتا ہے اور ایک رشتہ نظریے کا ہوتا ہے. سب سے مبارک رشتہ خدا کو جو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ دین کا رشتہ ہے. لہذا دین کے رشتے سے ہمارا آپس کا تعلق ہو، دین کے رشتے سے تمام انسانیت سے ہمارا تعلق ہو. جب اس رشتے سے ہم انسانیت کو دیکھیں گے، دین کے رشتے سے انسانیت کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ اندر نفرت نہیں بلکہ محبت بڑھے گی اور خدا کا قرب بھی بڑھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اس کے لیے شخصیت سازی بہت ضروری ہے، جسے ہم کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو قرآن کریم بتا رہا ہے. جی، یزکیہم قد افلح من زکاہا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وقد خاب من دساہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ تمام گفتگو کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ. بے شک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک مسلمان سوچ جو ہوتی ہے، دینی سوچ رکھنے والا آدمی محدود سوچ لے کے نہیں چلتا، اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے. اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی. اقبال یاد آتے ہیں، مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم کی بات کرتا ہے ہمارا دین. اور یہ اقوام متحدہ جمعیت اقوام کی بات کر رہی ہے نا. اقبال نے اس کی مذمت کی. اب ذرا آگے بڑھ رہے ہیں. ایک مسلمان اپنے آپ کو اب مومنوں میں شمار کرنا چاہتا ہے. میں نے بات کی تھی سادہ الفاظ میں، ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایک محفل میں کہ مسلمان میں یہ خامی ہو سکتی ہے، یہ خامی ہو سکتی ہے، یہ خامی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے علامہ صاحب، ایک عجز ہوتا ہے، ایک انکسار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور آپ دعا مانگ کر ہمیں دعا کرنا سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نظروں میں بڑا بنا. اللہ اکبر. تو یہ تمام خوبیاں ضروری ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے جو آپ دونوں حضرات نے بیان فرمایا. تو ہم چاہتے ہیں ذرا مومنوں کی اور صفات بیان کر کے پروگرام کو کنکلوڈ فرمائیں. کیا خوبصورت بات کہ اقبال نے، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہم اوس. سبحان اللہ. بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہم اوس، اگر بو نہ رسیدی تمام بو نہبیس. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ایک لکیر کھینچے اپنی زندگی میں. جو کچھ میں کر رہا ہوں دیکھیں یہ سرکار تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. سبحان اللہ. وہ ہمارا تعلیمی نظام ہو، ہمارا اقتصادی نظام ہو، ہمارا سیاسی نظام ہو، ہمارا کلچر ہو، ہماری ثقافت ہو، ہمارے ریڈیو ہو، ہمارے ٹیلی ویژن ہو، ہمارے اخبارات ہو، ہمارے مجلے ہوں، سب کو چاہیے کہ لکیر کھینچے. اگر وہ لکیر چلے اور سرکار تک پہنچ جائے تو صحیح، اگر وہ لکیر سرکار تک نہیں پہنچی تو باطل. تو سرکار کے ذریعے اللہ تک پہنچے، اللہ تک پہنچے، کیونکہ اور اللہ کا رنگ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے ضرورت ہے جائزہ لینے کی، اپنے آپ کو ٹٹولنے کی. انسان روزانہ اپنے آپ کو ٹٹولے. ٹھیک. اس کے ٹٹولنے کے لیے پہلے سرکار کی تعلیمات کو پڑھے اور اس کے بعد ٹٹولے کہ میں کتنا ان تعلیمات سے نزدیک ہوں اور مجھ پر کتنا محمدی رنگ آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اور جتنا محمدی رنگ آتا جاتا ہے اتنا ہی خدائی رنگ ہم اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. علامہ صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا.
مفتی صاحب بڑا ممنون، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ آیا سامنے، ایک مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کن کن خصوصیات کا حامل ایک مومن کو ہونا چاہیے، کہ کہیں ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ابھی ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، پھر وہ جو آیت آئی سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ہم اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیوں اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے قرآن کریم میں؟ کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ علامہ صاحب کیا بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی، اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو ہی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہم نے جو رکھا تھا کوئز کے سلسلے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی عورت کا کیا نام تھا؟ درست جواب زلیخا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی تھی؟ سورہ فاتحہ یا سورہ لہب یا سورہ علق؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921 345 27009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال روانہ فرمانا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 0092 321 8250194۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ قادر صاحب گجرانوالہ۔ قادر صاحب گجرانوالہ سے۔ قادر صاحب آپ کی خدمت میں کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے، قبول فرمائیے۔ اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا، جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔